آپ کا یہ بہادر افسر آپ کی فوج کا قیمتی اثاثہ ہے۔ اس نے نہایت پیچیدہ حالات کے باوجود بڑی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ میدان جنگ میں اس کی کارکردگی انتہائی متاثر کن تھی اور بھارتی فوج کے دلوں میں اس کا احترام مزید بڑھ گیا ہے۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے تھے، جو اس نے وطن عزیز کے ایک بہادر فوجی کے متعلق تحریر کیے تھے، جس نے وطن عزیز کی سرحد کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ پاک فوج کے اس بہادر سپوت کا نام کرنل شیر خان تھا۔ کرنل شیر خان نے کارگل کے محاذ پر اپنے وطن کی سرحد کا دفاع کرتے ہوئے بہادری کی ایسی داستان رقم کی تھی کہ ہمارے دشمن کو بھی اس کی بہادری کا اعتراف کرنا پڑا تھا۔ اس عظیم کارنامے پر حکومت پاکستان نے کرنل شیر خان کو فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرنل شیر خان کی بہادری کے قصے کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے وطن عزیز کی سرحد کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان تک قربان کر دی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ آپ کا نام کرنل شیر خان آپ کے دادا نے رکھا تھا کیونکہ پاک فوج کے ایک انتہائی بہادر افسر کا نام کرنل شیر خان تھا، جس نے 1948 میں کشمیر کے محاذ پر بھارتی فوج کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ کشمیر کے جہاد میں کرنل شیر خان کے دادا نے بھی شرکت کی تھی اور ان کے دادا یہ کہا کرتے تھے کہ میرا پوتا بھی کرنل شیر خان بنے گا، اس لیے انہوں نے اپنے پوتے کا نام کرنل شیر خان رکھ دیا۔ کرنل شیر خان نے اپنے دادا کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ایسی بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ایک بار پھر 1948 کے جہاد میں حصہ لینے والے کرنل شیر خان کی یاد تازہ کر دی۔ شیر خان 1994 میں فوج میں بھرتی ہوئے اور 1998 میں انہیں اس گروپ میں بھیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمن سے برسرے پیکار تھا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی طرف سے بغیر کسی سبب کے پاکستانی علاقوں پر گولہ باری روزانہ کا معمول بن گئی تھی۔ وطن کی سرحد کا دفاع کرنے کے لیے خود کو آپ نے رضاکارانہ طور پر پیش کیا تھا، اس لیے انہیں عرصہ 2 سال کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا۔ کرنل شیر خان دشمن کے خلاف ہمیشہ سے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ کرنل اشفاق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان سے کچھ کرنے کے لیے حکم کا انتظار نہیں ہوتا تھا۔ کارگل کے محاذ پر جہاں پاکستانی فوج کا مورچہ تھا، اس کے نزدیک دشمن کی ایک چوکی موجود تھی۔ یہ ایک مشاہداتی چوکی تھی اور اس چوکی کی مدد سے دشمن پاک فوج کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا۔ پاک فوج اس چوکی کی وجہ سے انتہائی پریشان تھی اور اسے نقل و حرکت میں انتہائی دشواری کا سامنا تھا۔ جب موسمی حالات انتہائی خراب ہو گئے تو دشمن اس چوکی کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس حالات میں پاکستانی فوج نے اس چوکی پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تاہم قبضہ کرنے کے لیے مشاورت اور ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اجازت لینے پر غور ہو رہا تھا کہ کیپٹن کرنل شیر خان نے یہ اطلاع دی کہ انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس جگہ پر موجود ہیں۔ جب اس بات کا علم کمانڈ افیسر کو ہوا تو انتہائی پریشان ہوئے اور اس نے فوری طور پر ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا اور ہیڈ کوارٹر سے اجازت چاہی کہ کیا چوٹی پر قبضہ جاری رکھا جائے۔ ہیڈ کوارٹر سے یہ معاملہ کور ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گیا، جس کی کمانڈ لیفٹیننٹ سلیم حیدر کر رہے تھے۔ انہوں نے اس پر بات کرنے سے گریز کیا اور فوری طور پر واپس آنے کا حکم دیا۔ کرنل شیر خان وہاں سے واپس تو آ گئے لیکن دشمن کا سامان بھی ساتھ لیتے آئے، جس میں بہت ساری گولیاں، ہتھیار، بنکر، دشمن کے کپڑے بھی شامل تھے۔ کیپٹن شیر خان نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے 15 سے 1000 فٹ کے مقام پر 5 چوکیاں قائم کی، جس کی بدولت پاکستان فوج کے جوان کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی دشمن کے حملے کا مؤثر جواب دیتے تھے۔ دشمن جب بھی پاکستانی فوج کی چوکیوں پر حملہ کرتا تھا تو اسے شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ وہ بار بار حملہ کرتا اور اس سے بار بار منہ کی کھانی پڑتی تھی۔ شیر خان کے جوابی حملے کی تاب نہ لا کر جب بھارتی فوجی بھاگنے لگتے تو شیر خان اپنے مورچے سے باہر آ کر کہتا کہ شیر خان کے مورچے پر قبضہ کرنا تو دور، اس کے پاس سے گزرنا بھی آپ کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوگا۔ 5 جولائی کو دشمن نے 2 بٹالین کی نفری کے ساتھ کیپٹن شیر خان کے مورچے پر حملہ کر دیا۔ کیپٹن شیر خان مٹھی پر ساتھیوں کے ہمراہ ان سے لڑتا رہا اور ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب کیپٹن شیر خان کے پاس 2 راستے موجود تھے، یا تو وہ آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرتا یا اپنی جان بچا کر پیچھے آ جاتا۔ کیپٹن شیر خان نے آگے بڑھ کر لڑنے کو ترجیح دی اور اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا، کیونکہ دشمن بڑی تعداد میں موجود تھا اور کیپٹن شیر خان کے سپاہی ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہوتے گئے۔ لیکن کیپٹن شیر خان جگہ بدل بدل کر لڑتا رہا اور دشمن پر حملے کرتا رہا، یہاں تک کہ جگہ بدل بدل کر کیپٹن شیر خان کمانڈ افسر کے خیمے کے نزدیک پہنچ گیا اور جب اس پر حملہ کرنے لگا تو دشمن کی فوج نے اس پر حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا۔ دشمن کے سپاہی جب کیپٹن شیر خان کی تلاشی لینے کے لیے اس کے قریب آئے تو کیپٹن
کیپٹن شیر خان نے اپنے ہاتھ کا پنجہ اس کی گردن میں گاڑ دیا اور وہ موقع پر ہی جہنم واصل ہو گیا۔ یہ کہانی کوئی اور نہیں بلکہ بھارتی فوج کے سپاہی خود بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھارتی فوج کا کوئی سپاہی اس وقت تک کرنل شیر خان کے پاس نہیں آیا جب تک انہیں یقین ہو گیا کہ مکمل طور پر شہید ہو چکے ہیں۔ شہادت کے بعد بھارتی فوجیوں نے ان کے جسد خاکی کو ٹھوکر مارنے کی کوشش کی تو ان کے کمانڈنگ افسر نے انہیں روک دیا اور کہا کہ یہ بہادر انسان کا جسد خاکی ہے اور اس کی بے حرمتی کسی قیمت پر نہیں کی جائے گی۔ اسی وجہ سے ایک تحریر کے حملہ بھارتی فوج نے ان کا جسد خاکی پاکستانی فوج کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ انہیں اعلیٰ صدارتی ایوارڈ سے نوازا جائے، ورنہ یہ ایوارڈ بھارتی فوج انہیں دے گی۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان ہیروز کو نہ بھولیں اور آپ ان کو یاد رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔